السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور آل پر۔ محترم حضرات، اس ماہ مبارک میں روزوں کے ساتھ ایک اور عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے، جس عبادت کا نام ہے زکوٰۃ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام مومنین اور مومنات رمضان المبارک میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی فرضیت ادا کرتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس فرضیت کا تعلق ہماری دولت اور ہمارے اموال سے ہے، چونکہ یہ دولت، یہ مال ہم کماتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، تب جا کے یہ دولت، یہ مال ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اب اس میں سے ایک حصہ نکال کر غربا، مساکین اور یتیموں میں خرچ کرنا، یہ دل کے لیے بڑا بھاری ثابت ہوتا ہے۔ انسان کا دل، انسان کا نفس اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن یہ فرضیت ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزکوٰۃ برہان، زکوٰۃ یہ تمہارے ایمان والا ہونے کی دلیل ہے کہ جو مومن ہوگا، جس کا آخرت پر ایمان اور یقین ہوگا، وہی اللہ کی راہ میں خوش دلی سے زکوٰۃ نکالے گا۔ جس کے ایمان میں کمزوری ہوگی، آخرت میں 700 گنا بڑھ کے ملنے کا یقین نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ وہ مختلف حیلوں سے، مختلف بہانوں سے وہ اپنی دولت اسی طرح جمع کر کے رکھے گا، لیکن زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے بڑا بھاری اور بہت بوجھ ثابت ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان والے ہو تو اس کی دلیل دو، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے اموال بابرکت ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے آنے والی مصائب اور بیماریاں ٹال دی جاتی ہیں، دور کر دی جاتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے ہماری دوسری عبادتیں جلد مقبول ہوتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے آخرت میں ناقابل تصور اجر و ثواب کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے۔ الغرض زکوٰۃ میں فائدے ہی فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور پھر احادیث میں یہ بھی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے پورا مال بے برکت ہو جاتا ہے، بلکہ نسائی شریف میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی مقدار زکوٰۃ نکالنی تھی بندے نے نہیں نکالی، اتنا تو ضائع کرتے ہیں اللہ ہر حال میں، اس کا آدھا مال اللہ بے مصرف میں خرچ کر دیتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار کر کے، جو بیماری تھی ہی نہیں اس کے پاس یا اس کی آل و اولاد میں، مختلف حادثات کا شکار کر کے جو تصور میں بھی نہیں تھا، آدھا مال اس کا ادھر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بے برکتی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بیماریاں آتی ہیں، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قومیں زکوٰۃ ادا نہیں کریں گی، قحط سالی ہوگی اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے نام نہ تم نے سنے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنے، ایسی ایسی بیماریاں اللہ پیدا کریں گے۔ یہ نقصان زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر ایسی وعیدیں قرآن کی آیتوں میں، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں میں شدید سے شدید عذاب کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی اور اپنا اموال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ یاد رکھیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان پیسوں کو ایک لوہے کی شکل دے کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا ان لوہے کی سلاخوں کو، پھر اس کے بعد ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کے پیشانی اور چہرے کو داغا جائے گا، پھر اس کے بعد پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر اس کے بعد پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے جو اپنے لیے جمع کر کے آئے تھے تم دنیا میں، نہ تمہارے کام آیا نہ کسی کے کام آیا، الٹا وبال بن گیا، عذاب بن گیا۔ تو یہ بدترین عذاب، جہنم کی آگ میں گرم کی ہوئی سلاخیں اور پھر جسم کو داغا جائے، کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ دنیا کی آگ میں تپائے ہوئے اگر سلاخ کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے تو کیسے ہم آخرت کا برداشت کریں گے؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے اموال کو کل میدان آخرت میں زہریلا گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو صرف ڈسے گا نہیں بلکہ نوچے گا اس کے جبڑوں کو، اس کے چہرے کو، اور کہے گا انا کنزکا انا مالوکا، میں ہی تیرا خزانہ تھا، میں ہی تیرا مال تھا۔ وہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن کوئی رحم و کرم نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے عذاب آخر کس وجہ سے؟ اپنے مال کا 2.5% حصہ اللہ کی راہ میں نہیں نکالا، جس کی وجہ سے ایسے شدید ترین عذاب، دنیا میں بھی عذاب، بیماریوں میں، حادثات کی شکل میں، اور آخرت میں بھی عذاب ایسے شدید ترین طریقے سے۔ لہذا احمق ہے، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے اموال کا 2.5% حصہ بچا کے رکھنے کے لیے دنیا میں بھی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی دل اور نفس کے دباؤ میں آئے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی زکوٰۃ کو پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے اموال کو اللہ کی راہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ علماء نے کیا بہترین مثال دی ہے کہ ہم بازار سے پھل فروٹ خرید کے لاتے ہیں، ہم پورا نہیں کھاتے، اس کا چھلکا بھی ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی نکال کے پھینک دیتے ہیں۔
کبھی اس چھلکے کو پھینکتے ہوئے ہمارے دل کو تکلیف نہیں ہوئی کہ میں پیسے دے کر پورا خرید کے لایا تھا، اسے پھینک کیوں رہا ہوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کھانے کا نہیں ہے، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، وہ جانوروں کا، وہ کسی کا اور کا حصہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کمایا ہم نے ہے محنت سے یہ دولت، لیکن یہ زکوٰۃ کا 2.5% حصہ اس چھلکے کی طرح ہے جو ہمارا نہیں ہے، یہ غربا کا ہے، یہ مساکین کا ہے، یہ یتیم اور بیواؤں کا ہے۔ بغیر کسی تردد کے اتنا حصہ نکال کے الگ کر دیا جائے اور اللہ کے ان ضرورت مند بندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو لہذا ہم لوگ بغیر کسی تردد کے اس ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں اپنی اپنی زکوٰۃ پیش کریں اور خوش دلی سے ادا کریں بغیر کسی جھجک کے، ورنہ ذرا سی بھی اگر دل میں جھجک آ گئی، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ نہ کرے، ذرا سا بھی بوجھ محسوس ہو گیا کہ یہ کیا ہے آخر، نعوذ باللہ، یہ کیوں دیا جا رہا ہے، یہ تو دولت میری تھی، تو پھر ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی زکوٰۃ۔ ثعلبہ نامی ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ نے انہیں بڑی برکت دی تھی، جانور تھے، مویشی تھے، پھر بھی انہوں نے دعا کرائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اور چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیکھو، مجھے نمونہ بناؤ، میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں ویسی گزارو۔ انہوں نے کہا کہ دعا فرما دے تو مہربانی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اتنی برکت ان کے پاس جو اموال تجارت تھا، جو مویشی تھے، مدینے کی آبادی میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو انہیں دور جانا پڑا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں وہ 5 وقت نماز ادا کرنے نہیں آ پاتے تھے، صرف جمعہ کو آتے تھے۔ اب دعا پہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہیں اور بڑی جگہ کی ضرورت پڑی، وہ اور دور چلے گئے، اب تو جمعہ میں بھی نہیں آ پاتے تھے۔ حالانکہ ان کے بارے میں پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثعلبہ نظر نہیں آتے، صحابہ نے فرمایا اموال اتنا ہے، مصروفیت اتنی ہے کہ اب تو جمعہ میں بھی وہ مسجد نبوی میں نہیں آ پاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی، آپ نے قاصدوں کو روانہ فرمایا کہ فلاں اور فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو زکوٰۃ فرض ہے، لا کر دو۔ چنانچہ جانے والے ثعلبہ کے پاس بھی گئے اور ثعلبہ سے کہا کہ وہ آپ کے اموال کا اتنا فیصدی حصہ اللہ کی راہ میں نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوروں سے لے کر آؤ پھر دوں گا میں۔ چنانچہ وہ قاصد، وہ صحابہ آگے چلے گئے دوسروں سے لینے کے لیے، واپسی میں پھر ملے ثعلبہ سے اور ان سے مطالبہ کیا زکوٰۃ کا، تو ثعلبہ نے کہا کہ یہ تو زائد جرمانہ لگتا ہے مجھے، جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں، یہ تو اس کے قبیل کا لگتا ہے، یہ تو میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے، یہی جملہ قارون نے بھی کہا تھا۔ وہ صحابی واپس آ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ ثعلبہ نے یہ جملہ کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ برباد ہو گیا۔ وہاں ثعلبہ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کے وہ دوڑ کے گئے ہیں ثعلبہ کے پاس کہ ثعلبہ تو برباد، جتنا جلدی ہو سکے زکوٰۃ کا مال لے کے چل اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے، ورنہ یہ جملہ ہے یا ویح ثعلبہ۔ اب ثعلبہ کو ہوش آیا کہ یہ کتنا ضروری تھا، یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ۔ یہ دوں گا، دیکھا جائے گا، پھر میں سوچوں گا، یہ اس کے قبیل کی عبادت نہیں ہے، یہ وقت پر خوشی خوشی ادا کرنے والی، بالکل بغیر کسی تردد کے ادا کرنے والی عبادت ہے یہ۔ اب ثعلبہ اپنا مال بھاگتے دوڑتے لے کر آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ زبردستی والی عبادت نہیں چاہیے، یہ ڈرنے ڈرانے کے بعد کی جانے والی عبادت نہیں چاہیے، عبادت اول پہلے میں خوشی خوشی ہو۔ آپ نے فرمایا جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آئے میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا ان کی قبولیت کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خدمت میں لے کر آئے ثعلبہ کہ آپ قبول کر لیجئے، انہوں نے فرمایا ہو نہیں سکتا، جو پیارے حبیب نے نہیں کیا وہ میں کون ہوتا ہوں کرنے والا، یہ اپنا مال لے کر جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لے کر آئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جو مجھ سے بڑوں نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، واپس کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک وہ زندہ تھے ثعلبہ، ان کو بھی لا کر دیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تقریباً اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے سب گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ثعلبہ کی موت منافقت پر ہوئی ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی، آپ کے سامنے تھے، آپ کی زندگی میں مدینے میں رہ رہے ہیں اور موت ہو رہی ہے منافقت پر، یہ اللہ کا عذاب کیوں؟ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے کی وجہ سے، زکوٰۃ میں پسو پیش کرنے کی وجہ سے۔ ہم تو ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جو اتنا مبارک زمانہ بھی نہیں ہے، تو اندازہ لگائیے ہم اگر پسو پیش کریں تو کیا ہم ایمان پر موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ لہذا ہرگز زکوٰۃ کے بارے میں کوئی پسو پیش نہ کریں، ذرا سا بھی کوئی کاہلی اور سستی نہ برتیں، پوری خوش دلی کے ساتھ اور جلد سے جلد جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں صفائی اور پاکی۔ کیا خوب لفظ چنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس عمل کے لیے، زکوٰۃ یعنی لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس طرح تو کرنے سے تمہارے اموال کی صفائی ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا پورا مال بے برکت اور گندا رہتا ہے، اور گندا چیز گندی جگہوں پہ خرچ ہوتی ہے، لہذا گندے مصارف میں وہ خرچ کراتا ہے شیطان، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور پاکیزہ مصارف میں خرچ ہوتا ہے۔ کن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے؟ 4 قسم کے اموال ہیں۔ سب سے پہلے سونا چاندی، دوسرے نمبر پہ آتا ہے نقد پیسے، چاہے وہ ہمارے گھر میں ہو یا بینک میں ہو یا کہیں اور ہو، تیسرے نمبر پہ ہے اموال تجارت، جس مال کی بھی ہم تجارت کرتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ جو اب اتنا رائج نہیں ہے وہ ہے مویشی اور جانور۔ جو لوگ 100 200 کی تعداد میں جانور پالتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ چوتھی تو بہت کم ہے شہر کی زندگی میں خاص طور سے، البتہ یہ 3 قسمیں تو ہر حال میں پائی جاتی ہیں، سونا چاندی، نقد پیسے اور اموال تجارت، ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا چاندی چاہے وہ ڈلے کی شکل، بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر زیور ہے وہ پہنے جا رہے ہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جبکہ صاف حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے ایک ماں اور ایک بیٹی آئی تھیں اور دونوں کے ہاتھ میں موٹے موٹے کڑے تھے سونے کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم راضی ہو کہ ان سونے کی جگہ جہنم کی آگ کے کڑے تمہیں پہنائے جائیں، تم راضی ہو؟ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے نکال کے رکھ دیے کہ اللہ کی راہ میں ہم آج ہی اسے دے رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پہننا، نہ ہم پہنیں گے نہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ استعمال کے زیورات تھے جو پہن کر آئی تھی وہ ماں اور بیٹی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زکوٰۃ کی فرضیت کی بات کہی ہے، لہذا چاہے وہ زیورات الماریوں میں رکھے ہوں یا استعمال میں ہوں، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح نقد پیسے جو ہمارے گھروں میں ہوں یا دکان میں ہوں یا بینک میں رکھے ہوئے ہوں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اموال تجارت، جس کی ہم تجارت کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑوں کی تجارت ہو، چاہے وہ کرانہ اسٹور ہو، کھانے پینے کے سامان ہو، چاہے وہ گاڑیوں کی تجارت ہو، چاہے وہ اور بھی کوئی ضروریات زندگی کی تجارت ہو، جس کی بھی تجارت ہم کر رہے ہیں اس پورے مال پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ہماری دکان میں جتنا مال رکھا ہوا ہے اس کا پورا حساب لگا لیں خریدی ریٹ سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیچنے کی ریٹ سے زکوٰۃ دینا چاہیے، کیا سوال، ابھی وہ بکا ہی نہیں ہے تو بیچنے کا ریٹ لگانے کا مطلب کیا ہوا؟ جب بکے گا، جب پیسہ آئے گا آپ کے پاس، وہ بچا رہے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی آئندہ سال۔ ابھی اس وقت جو خریدی ریٹ کا مال رکھا ہوا ہے دکان کے اندر، پورا حساب لگائیں، اس کا 2.5% حصہ آپ پر جب بطور زکوٰۃ کے واجب ہے۔ اموال تجارت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم گھر میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی قیمتی گھر ہو، وہ رہائش کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں ہم نے گھر بنایا ہے بیچنے کے لیے، یہ تجارت کے ضمن میں آ جائے گا۔ جیسے ہی بیچنے کی نیت ہوئی وہ تجارت کے ضمن میں آئے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ہم گاڑیوں پہ چلتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کتنی بھی مہنگی ہو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم نے گاڑیوں کا کاروبار کیا ہے، گاڑیاں خریدتے اور بیچتے ہیں، تو اب اس گاڑی پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ گاڑی ہم چلا رہے ہوں گے، ہم نے خریدا ہی یہ بیچنے کے لیے، ہماری تجارت ہے گاڑیاں بیچنا، چاہے ہم ابھی جب تک گراہک نہیں آیا اپنے استعمال میں رکھے ہوئے تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ وہ اموال تجارت کے اندر آ گیا۔ تو زمین ہم نے رکھی ہے، بس یوں ہی زمین رکھی ہوئی ہے، کبھی بنائیں گے، بچوں کے نام کر دیں گے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں ہم نے بیچنے کے لیے زمین خریدی ہے، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اموال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت کی نیت اگر ہماری ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اقربا سے شروع کرو، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں وہاں سے شروع کیا جائے، ان کا حق زیادہ ہے۔ ایک تو اس لیے کہ غریب ہیں، ایک اس لیے کہ وہ اپنے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، بطور حسن سلوک کے ان کا حق زیادہ ہے۔ البتہ رشتہ داروں میں دو لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک اپنے ماں باپ کو، اپنے سے اوپر جو ہیں، اور دوسرے اپنی اولاد کو، کیونکہ ان دونوں کا خرچہ خود ہمارے ذمے ہے ہر حال میں، ماں باپ کا بھی اور اپنی اولاد کا بھی۔ اب ان پر زکوٰۃ خرچ کریں گے تو سارا سال زکوٰۃ ہی کھلاتے رہ جائیں گے، پھر کسی غریب کو زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اسی لیے اسلام نے منع کر دیا کہ ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ ان کو اپنے صاف ستھرے پیسے کھلائے جائیں، اولاد ان پر اپنے صاف ستھرے پیسے خرچ کیے جائیں، زکوٰۃ کے پیسے نہیں۔ اولاد اور ماں باپ کو چھوڑ کر جتنے رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے وہ چاچا ہو، چاہے وہ پھوپھو ہو، چاہے وہ ماموں ہو، خالہ ہو، جو بھی ہو، قریبی اور دور کے رشتہ دار، بس یہ ہے کہ وہ مستحق ہونے چاہیے، وہ مستحق ہوں، وہ صاحب نصاب نہ ہوں، وہ غریب ہوں، بے شک ان پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اور ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر بچ جائے ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کو دیا جائے۔ مدارس اسلامیہ ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ مدارس جہاں غریب اور یتیم بچوں کو پڑھانے کا اہتمام ہے، کہ وہ بچے ہمارے پیسوں سے پڑھیں گے تو ایک تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ثواب ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم کا اس کا بھی اجر ملے گا، تو اس میں بھی دوہرا اجر اور ثواب ہے مدارس اسلامیہ پر خرچ کرنے کا۔ اسی طرح اسلامی وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کے کام آتی ہیں، رفاہی کام کرتی ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں کراتی ہیں، اور بھی جو مسلمانوں کے پریشان حال لوگوں کے کام آتے ہیں، ان اسلامی تنظیموں پر بھی زکوٰۃ کی وضاحت کے ساتھ ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، ان کو زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کیا جائے۔ اسی طرح ہندوستان کے جیلوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بند ہے، ایک بڑی تعداد، کچھ تو وہ ہیں کہ جو بے قصور ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو قصور میں گئے تھے جیل میں لیکن ان کی مدت پوری ہو گئی، ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی وکالت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے بجٹ نہیں ہے اور پیسے نہیں ہے۔ تو لہذا جو تنظیمیں اس کا اہتمام کرتی ہیں مسلمانوں کو خاص طور سے جیل سے باہر نکالنے کا، قرآن میں اللہ نے فکو رقبہ کہا کہ گردنوں کو چھڑاؤ، آزاد کرو جو قید ہیں، لہذا ان کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں تمہارے درمیان، ہاتھ پھیلا کر مانگتے نہیں لیکن ہیں بیچارے وہ بھی غریب مستحق لیکن روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کرو اور ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ بہت اخیر میں پھر آتے ہیں یہ لوگ جو ہاتھ پھیلا کے ہر جگہ ہر موڑ پہ اور ہر نکڑوں پہ کھڑے رہتے ہیں، ہم اولے مرحلے میں ان کو زکوٰۃ دینا شروع کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس بہت بھرا ہوا رہتا ہے، لہذا یہ بالکل آخری نمبر پہ ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا جائے اور ان غریب اور ان یتیم بچوں سے شروع کیا جائے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رفاہی تنظیمیں جو مسلمانوں کا سال بھر رفاہی کام کرتی ہیں ان کو دیا جائے، جیل میں محروس قیدیوں کے لیے دیا جائے اور جو ہماری نظر میں ضرورت مند ہیں ان کو دیا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ بچ رہتا ہے ہمارے پاس تو پھر ان آخری میں ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں اور پورا ہمارے گھر میں جتنا سونا چاندی ہے، ہم جو اموال تجارت کرتے ہیں وہ پورا مال سب کا حساب لگائیں ایک دن بیٹھ کر، کسی بھی ایک دن، کہ یہ پورے کتنے لاکھ کا ہوتا ہے۔ سونا چاندی اس کا ریٹ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، جس دن بیٹھے ہیں اس دن سونے چاندی کا کیا ریٹ ہے اس کا حساب لگا لیا جائے، چاہے ایک دن پہلے مہنگا رہا ہو یا سستا رہا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس دن بیٹھ کے حساب لگایا جائے، جتنے لاکھ بھی بنتے ہوں ہر لاکھ پہ 2500 روپے کی مقدار میں زکوٰۃ نکال لی جائے، چاہے ایک ہی دن پورا بانٹ دیا جائے یا نکال کے الگ رکھ دی جائے، حسب موقع حسب سہولت آہستہ آہستہ بانٹا جائے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، رمضان میں اس لیے دی جاتی ہے کہ ثواب بے انتہا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے رمضان میں دینے کا، لیکن بسا اوقات ضروریات رمضان کے بعد بھی پیش آتی ہیں تو کچھ لوگ اس کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح ہے، رمضان میں بھی دیں اور خوب ثواب حاصل کریں، رمضان کے بعد بھی کبھی کسی غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، کوئی اچانک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے غریب، تو ایسوں کے لیے اگر روک کے رکھا گیا اور رمضان کے بعد بھی ادا کی گئی تو اس کی پوری گنجائش احادیث میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو
اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ کی فرضیت خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں ہمارے اموال، ہماری رزق اور ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔